بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کا نام ہے الاصلاح بین الناس. لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کروا دینا. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ انسان بنیادی طور پہ مدنی الطبع ہے، انسان مل جل کر رہتا ہے، انسان عام طور پہ اکیلا نہیں رہتا، اور اکیلے رہنے کو دین نے پسند بھی نہیں کیا. کچھ عرصے کے لیے انسان اپنی اصلاح کے لیے کوئی خلوت، کوئی عزلت اختیار کر لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر یہی پسندیدہ ہے کہ انسان معاشرت میں رہے، تمدن کا حصہ بنے اور اسی میں خیر کا ایجنٹ بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن کہ جو لوگوں میں گھلا ملا رہتا ہے، رلا ملا رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المؤمن، وہ اس مومن سے بہتر ہے الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ جو لوگوں میں گھلا ملا نہیں رہتا اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. تو انسان مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی لوگ مل جل کر رہیں گے، ان کا آپس میں شریکہ ہوگا، ان کا ساجھا پن ہوگا، تو وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ صاد میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، لوگوں کی اکثریت جو آپس میں رلی ملی رہتی ہے، گھلی ملی رہتی ہے، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہو جائے، کوئی انبن ہو جائے، تو دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم انڈیفرنٹ نہ ہو، ہم ان سے علیحدہ نہ رہیں، بلکہ ان کے درمیان صلح کرا دیں. اور اگر مسلمان آپس میں ان کے دل پھٹے رہیں گے، ان کے درمیان کینہ رہے گا، تو یہ بات ان کے لیے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت مضر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی گویا فیٹل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، الا رجلا، سوائے اس شخص کے کانت بینہ و بین اخیہ شحنا، اس شخص کے سوا جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے، دل میں بغض ہے، عداوت ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیقال انظروا ھذین، ان لوگوں کو مہلت دو، ان کو کچھ وقت دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کے دو اسباب ہیں. ایک سبب کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے حق سے ہے. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو جو شخص اللہ کے حق میں ڈنڈی مارتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو شخص بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے، بندوں کے حوالے سے آپس میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و قسط سے فیصلہ کر دینا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروا دوں. اور پھر قرآن مجید میں سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل کی اور ہم نے میزان اتاری، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. اور یہ عدل و قسط کروانے والے جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں، عدل و انصاف سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور یوم القیامہ،
وہ لوگ کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و قسط سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، یہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے، یہ ان کا مرتبہ ہوگا، یہ ان کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب عالیۃ اصواتہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو لوگوں کی آواز سنی، دو جھگڑنے والوں کی آواز سنی اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، دو لوگ جھگڑ رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جھگڑے میں۔ وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْزِعُ الْآخَرَ، تو ان میں سے ایک شخص تھا وہ دوسرے سے مطالبہ کر رہا تھا، کوئی قرض کا معاملہ تھا، کوئی لین دین کا معاملہ تھا کہ بھائی اس کو معاف کر دیا جائے، قرض معاف کر دیا جائے یا مہلت دے دی جائے۔ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں وہ اس سے نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی قرض کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں مجھے کوئی مہلت دے دو، کچھ جو ہے مجھے گنجائش دے دو میرے لیے، اور کچھ نرمی کا معاملہ کرو۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور جس شخص سے یہ درخواست کر رہا تھا وہ شخص غصے میں تھا، اور غصے میں اس نے یہ کہا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے میں یہ نہیں کروں گا، میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، یا تمہارا قرض معاف نہیں کروں گا، یا تمہیں کوئی ریلیکسیشن نہیں دوں گا۔ فخرج علیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ان دو لوگوں پر، فقال، اور آپ نے فرمایا، این المتعالی علی اللہ لا یفعل المعروف، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ پر قسم کھا رہا ہے، اللہ کو گواہ ٹھہرا کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھلائی کا کام نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم اچھے کاموں پہ کھانی چاہیے، مفید کاموں میں کھانی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ بھلائی کا کام نہیں کروں۔ اب کسی کو مہلت دے دینا، کسی آدمی کو جس نے قرض لیا ہوا ہے مہلت دے دینا، مدت دے دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سود کی حرمت کی آیات آئی ہیں وہاں پر بھی یہی ہے کہ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگی میں پڑا ہوا ہو، وہ معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہو، تو اس کو اس کی سہولت کے وقت تک کے لیے مہلت دے دو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انذر معسرا او وضع عنہ، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے گا یا اس سے معاف ہی کر دے گا، جو اس کے اوپر مال جو بھی چیز تھی، لائبلٹی تھی، قرض تھا، معاف کر دے گا، اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر سایہ فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور وہ دیکھتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، مالی طور پر تنگی کا شکار ہو، تو وہ اپنے ملازمین سے کہتا تھا کہ بھئی اس کو مہلت دے دو، یا یہ کہتا تھا کہ اس سے معاف کر دو، اور وہ امید کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے تجاوز فرمائیں گے۔ تو جب اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کی اور تو کوئی بڑی نیکیاں نہیں ہیں، اور تو کوئی بڑے فضائل نہیں ہیں، بس یہ ہیں کہ وہ لوگوں سے درگزر کر دیتا تھا، قرض معاف کر دیتا تھا یا مہلت دے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس بندے سے تجاوز کروں، یہ میرے بندے سے درگزر کرتا تھا، میں اس کے ساتھ آج درگزر کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں یہ بھلائی کا کام نہیں کروں گا، میں اس کو مہلت نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کروں گا۔ اور پھر فقال انا یا رسول اللہ، تو ان صاحب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول میں ہی وہ شخص ہوں جس نے یہ بات کہی ہے۔ اور پھر فرمایا فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ، اور جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں اس بات پر، تو ان صاحب نے کہا کہ بس اب جو یہ چاہتا ہے اس کے لیے ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کا قرض چھوڑ دیا۔ تو اس میں بھی اس روایت کو جو لے کر آئے ہیں یہاں پر امام نووی علیہ رحمہ اسی وجہ سے لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خود باہر تشریف لائے اور دو لوگوں کے درمیان جو جھگڑا تھا، جو ایک جو ہے وہ تلخی پیدا ہو رہی تھی، اس کو دور فرمایا۔ آخری روایت جو اس باب کی ہے وہ طویل روایت ہے۔ ان ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ ان بین بنی عمرو بن عوف کان بینہم شر۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بنو عمرو بن عوف، یہ ایک قبیلہ ہے، ان کے درمیان آپس میں کوئی تلخی ہو گئی ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور جیسے مار دھاڑ تک کی نوبت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک قبیلہ ہے اور اس کے درمیان آپس میں ناچاکی ہو رہی ہے اور بات جھگڑے تک پہنچ رہی ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم فی اناس معہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا کہ جیسے ہی آپ کو خبر ملی کہ ایک قبیلے کے درمیان آپس میں جو ہے جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف اور انتشار تک کی نوبت آ گئی ہے، تو آپ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ تو وہ جو اس باب سے جو متعلق حصہ ہے اس روایت کا، وہ اتنا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، صلح کے ساتھ رہیں، اور ان کے درمیان انتشار اور فساد نہ ہو، کہ آپ خود تشریف لے کر گئے چل کر اور لوگوں کے درمیان صلح کروائی۔ فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیر لگ گئی، وہ سارے معاملات سیٹل کروانے میں دیر ہو گئی، اور نماز کا وقت آ گیا۔ تو فجاء بلال الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فقال، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، فقال، اور عرض کی، یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وحانت الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں روک لیا گیا، دیر ہو رہی ہے آپ کو، اور نماز کا وقت آ چکا ہے، اگر ہم اس کو دیر کریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَؤُمَّ النَّاسَ، تو کیا آپ کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کی امامت کرائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کے پورے معاشرے میں، پورے سماج میں یہ بات معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیدنا بلال ہیں وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ لوگوں کو امامت کرائیں گے؟ قال نعم ان شئت، تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں امامت کرواؤں تو میں کرواتا ہوں۔ فاقام بلال الصلاۃ، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کی اور نماز کھڑی ہو گئی۔ وتقدم ابو بکر، تو ابو بکر آگے بڑھے امامت کے لیے۔ فکبر وکبر الناس، اور انہوں نے نماز کا آغاز کیا تکبیر تحریمہ سے، اور لوگوں نے بھی تکبیر کے ساتھ نماز کا آغاز کر دیا۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں میں چلتے ہوئے آئے، حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس فی التصفیق، تو لوگوں نے بھانپ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور ایک مقتدی کے طور پہ سیدنا ابوبکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، تو انہوں نے سیدنا ابوبکر کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ وکان ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لا یلتفت فی صلاتہ، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اتنا انہماک، اتنا خشوع و خضوع ہوتا تھا کہ وہ کہیں التفات نہیں کرتے تھے، بالکل جیسے حضوری کی کیفیت میں نماز پڑھتے تھے۔ فلما اکثر الناس التصفیق التفت، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں پیٹنی شروع کی تو وہ متوجہ ہوئے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ کہا کہ بھئی رہو، وہیں پہ رہو، نماز پڑھاتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فَرَفَعَ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدہ فحمد اللہ، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ہی کے دوران اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور آپ جو ہیں ساتھ آ چکے ہیں۔ وَرَجَعَ الْقَهْقَرِي وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، اور الٹے قدم پیچھے لوٹ آئے اور پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔
فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فصلی للناس، اور پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی امام کے طور پر۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، تو جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ما لکم حین نابکم شیء فی الصلاۃ اخذتم فی التصفیق، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ جب تم نے نماز میں کوئی نئی چیز، کوئی غیر معمولی چیز دیکھی تو تم نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ انما التصفیق للنساء، یہ جو تالی بجانا ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر جو ہے کہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور پیچھے عورتیں بھی ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی سہو ہو گیا ہے، تو عورتیں اگر متوجہ کرنا چاہیں تو وہ زبان سے کچھ نہیں بولیں گی، وہ تالی بجائیں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو انداز ہے یہ عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ، جس کو نماز میں کوئی نئی چیز، کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ کے متوجہ کرے۔ فإنہ لا یسمع احد حین یقول سبحان اللہ الا التفت، کہ بے شک جب بھی کوئی شخص سبحان اللہ کا کلمہ سنے گا تو وہ ملتفت ہو جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے تالی ہے، اور مردوں کے لیے اگر وہ کوئی غلطی دیکھیں، کوئی سہو دیکھیں تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور پھر آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعک ان تصلی بالناس حین اشرت الیک، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے جب میں نے تمہیں اشارہ بھی کر دیا تھا؟ میں نے تمہیں ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا کہ اپنی جگہ رہو اور بے تکلف نماز پڑھاتے رہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا کہ الٹے قدم پیچھے آئے اور پھر میں آگے گیا اور میں نے نماز پڑھائی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فقال ابو بکر، اس موقع پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ غیر معمولی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے تعلق اور محبت اور ان کی تقدیس اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ابن ابی قحافہ کی کیا اوقات ہے، ابن ابی قحافہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ یعنی نام بھی اپنا وہ نہیں لیا عزت والا ابو بکر نہیں کہا، بلکہ کہا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا، اس کی یہ اوقات ہو سکتی ہے، اس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے، اس کا یہ مرتبہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ روا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے، یعنی وہ امام بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن جائے۔ تو اس میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی، جو تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اظہار۔ بہرحال اس روایت کا بھی جو پہلا حصہ ہے وہ اس باب سے متعلق ہے کہ جب جھگڑا ہوا بنی عمرو بن عوف میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہتمام کر کے اپنے کچھ اصحاب کو لے کر گئے اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپس میں اصلاح کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔